وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جو لوہا نرم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی انڈسٹری عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ لوہا کیسے نرم کرتے ہیں؟ لوہے کو آگ پہ پہلے تپاتے ہیں، آگ پہ گرم کرتے ہیں، بالکل یہ جو مختلف بڑی بڑی انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں پائپس بننے والے فیکٹری ہو یا مختلف قسم کی مشینری بننے والی فیکٹری ہو، اس میں لوہا ہی تو ہے جس کو تپایا جاتا ہے، تپا کے بالکل نرم کر کے پھر اس کو مولڈ کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی مشینری بنا لی جاتی ہے، مختلف چیزوں کی شیپ اس کی بنا لی جاتی ہے، تو لوہا گرم کر کے اس کو نرم کیا جاتا ہے، تو اسی پہ بڑی بڑی فیکٹریاں قائم۔ تو اس کا مطلب ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سب سے پہلے یہ کام حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا کہ لوہے کو نرم کرنے کا آغاز جو ہے، اس کا مطلب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے کتابیں نازل کیں اور ساتھ لوہا نازل کیا۔ لوہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، تو اس کا مطلب ہے لوہا جو ہے اس کے اندر بہت سارے مقاصد ہیں، اور لوہے سے جو مقاصد پورے ہوتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں پورے ہوتے۔ تو کتابیں بھی ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، پنجواں آیا ڈنڈا، لوہے کی شکل میں گویا اللہ نے ڈنڈا نازل کیا۔ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، پنجواں آیا ڈنڈا، تے ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں بے دینہ دا کنڈا۔ تو ایسے بھی بے دین ہوتے ہیں جن کو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے۔ قوت، طاقت جو ہے وہ لوہے کے ذریعے سے بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بے شمار فضیلتیں عطا کی تھیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ عطا کی تھی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ اس کے لیے ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ تو لوہے کو نرم کر دینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام وہ شخص تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی تھی جس میں انڈسٹریز قائم کی گئیں، اور وہ انڈسٹریز جو قائم ہوئی اس کے اندر لوہے کو باقاعدہ تپایا جاتا تھا، تپا کے پھر گرم کر کے پھر لوہے کو مولڈ کر کے مختلف قسم کی مشینری بنائی جاتی تھی۔ تو یہ انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کا آغاز گویا داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے لوہا نرم کر دیا تھا، جیسے گوندا ہوا آٹا نہیں ہوتا تو وہ نرم ہوتا ہے، اس کو جیسے مرضی اس کی شکل بنا لیں، یا موم ہوتا ہے، موم کو آپ جیسے مرضی اس کی شکل بنا لیں۔ تو اللہ کریم نے لوہا حضرت داؤد کے لیے علیہ السلام کے لیے اس طرح نرم کر دیا تھا جیسے موم ہوتا ہے، یا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، یا گیلی مٹی ہوتی ہے۔ وہ پکڑتے تھے، اور پکڑ کے اس کے دور میں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو کچھ بھی بنایا جاتا تھا، لوہا نرمی اتنا تھا کہ اس کو آپ یوں پکڑیں، جو شیپ بنائیں وہ اس طرح شیپ بن جاتی تھی۔ یعنی معجزانہ طور پر یہ اس کو وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ کا مطلب یہ ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو معجزے کے انکاری ہوتے ہیں، جن کو معجزے کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس کا کلی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، لوہا اس طرح نرم نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف انڈسٹری، لوہے کی انڈسٹری لگی بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ انبیاء کے اندر جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ، جو لوگ کہتے ہیں کہ انڈسٹری تھی اور یہ معجزانہ شان نہیں تھی، ان کے ایک تو اعتراض ان کا یہ ہے کہ جب ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو سوائے حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کے کسی نے بھی لوہے کی اس طرح نرمی کی بات
تفسیر نہیں کی کہ لوہا اس طرح سے نرم ہو جاتا تھا جیسے گیلی مٹی یا گندا ہوا آٹا یا موم کی طرح نرم ہوتا تھا. یہ تفسیر حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کی تفسیر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی. اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہوتی تو بات ختم ہو جاتی. ہم کہہ دیتے کہ یہ معجزہ تھا یا پھر یہ انڈسٹری تھی. دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتی ہیں. اور انڈسٹری کے بارے میں جو ایک تائیدی دلیل ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، جو دی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے اس کو سکھا دی تھی تمہارے لباس بنانے کی ایک صنعت. لباس بنانا سکھا دیا تھا. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، جو تمہیں تمہاری لڑائی کے وقت پروٹیکشن کا کام دیتا تھا، محفوظ کرتا تھا. ایسا لباس بنانے کی ایک انڈسٹری. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، تمہارے لیے ایسی صنعت سکھا دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ ایک علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اور اس کے تحت پوری انڈسٹری لگی اور انڈسٹری کے اندر زریں بھی بنتی تھی، ہر چیز بنتی تھی. اور یہ لباس جو ہے وہ اس سے مراد وہ زریں ہی ہیں، اور زریں بنتی تھی، ہر چیز بنتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا. اور یہ گویا یہ سارا کا سارا ایک عملی نظام تھا، ایک انڈسٹری تھی. یہ کوئی معجزانہ شان نہیں تھی. لیکن جو دوسری بات ہے کہ یہ معجزانہ شان تھی، اگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے ورثے کے طور پر دے دی. جو کچھ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا وہ سارا کچھ سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا ہوا. اور کچھ چیزیں سلیمان علیہ السلام کو ایکسٹرا عطا ہوئیں، اور وہ جو ایکسٹرا عطا ہوئیں وہ بھی ساتھ ابھی بیان ہوں گی اگلی آیت میں. تو وہ جو زائد ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان کا تذکرہ تو الگ ہے. اگر یہ النا لہ الحدید، لوہا جو ہے وہ نرم کیا گیا، اس کو اگر ہم جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کیا گیا تو یہ ورثہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی منتقل ہوا. اور اگر یہ انڈسٹری تھی تو اس سے مراد صرف اور صرف لوہا گرم کر کے اس کو مولڈ کرنا تھا، جیسے آج کل مختلف جگہوں میں مولڈ کیا جاتا ہے. اور آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، اس وقت جو ہے وہ اتنا جدید نہیں ہوگا. یا شاید حضرت ہم یہ کر سکتے ہیں کچھ زیادہ سے زیادہ کوئی جدید طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا ہو، اور وہ اس سے ایک انڈسٹری آگے جو تفصیل بھی ہے اتنی چیزیں بنتی تھی تو ایک بڑی انڈسٹری بن گئی ہو. تو پھر ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ملحوظ رکھنی پڑے گی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، جس کا تذکرہ اللہ کریم نے سورہ صاد کے اندر کیا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. انہوں نے دعا کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہ ہو. تو اگر اس سے مراد جو ہے وہ عام انڈسٹری تھی تو آج کل تو بڑی جدید انڈسٹری آ گئی ہے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کدھر گئی؟ تو اس دعا کو ملحوظ رکھیں کہ ایسا کچھ ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی ہو. تو اس سے مراد یہی لگتا ہے کہ یہ جو معجزانہ شان تھی یہ معجزے کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اس کو یہ صرف کوئی انڈسٹری نہیں قائم کی گئی تھی، صرف فیکٹریاں نہیں لگی تھیں، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے یہ معجزے کے طور پر ان کو عطا کر دیا تھا کہ لوہا نرم تھا، وہ اس کو جو شکل بناتے تھے وہ شکل بن جاتی تھی. اس سے یہی مراد لینا زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. واللہ اعلم. میں نے عرض کر دیا دونوں باتیں مراد دی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی بات لگتی ہے. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد،
ان کو حکم یہ تھا لوہا نرم کر کے، اب کہا کیا تھا کہ انعمل سابغات، کہ کشادہ زریں بناؤ، کھلی اور کشادہ زریں۔ سابغات کا مطلب ہوتا ہے کھلی اور کشادہ۔ یہاں پہ جو لفظ دروع ہے، یہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ دروع کا لفظ جو ہے، بلکہ سارے ہی مفسرین کا خیال ہے کہ دروع یہاں پہ محذوف ہے۔ یہاں پہ صفت صفت بیان کر کے اس سے موصوف مراد لیا گیا۔ صفت کیا ہے؟ کشادہ اور کھلی زریں بنے، لباس ایسا بنے، زرہ کا لباس، زرہ سازی کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے ان کو عطا کیا۔ اور میں نے جو بات یہ عرض کی کہ یہ معجزانہ شان ہی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، یا پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے، یا قرآن سمجھنے والے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو معجزے کے لیے کچھ سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس بات پر ہم ایمان رکھ لیں کہ معجزہ تھا ان کا، تو یہ بات کافی ہے۔ اور اگر اس کو انڈسٹری ہی سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنے والا اس کو انڈسٹری سمجھتا ہے، تو پھر بھی پہلی دفعہ لوہے کو نرم کر کے اس سے مختلف چیزیں بنا کے، اس سے کڑیاں بنا کے، اس سے زرہ کا لباس بنانا، لوہے کا لباس بنانا، یہ پہلی دفعہ بننے کے اعتبار سے بھی یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ تو انعمل سابغات، کہ کشادہ اور کھلی زریں بناؤ۔ تو سب سے پہلے زرہ سازی جو ہے اس کا آغاز جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تو یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوہے کے لباس کا تصور ہی نہیں تھا، اب اس کے بعد لوہے کا لباس بننے لگا۔ وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھ کڑیوں کو جوڑنے میں۔ جو سرد ہوتا ہے کسی موٹی چیز کو سینا اور پرونا، اس کے لیے سرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں زرہ سازی کی بات ہو رہی ہے، تو زرہ سازی میں کون سی چیز پروئی جاتی ہے؟ کڑیاں پروئی جاتی ہیں۔ قدر فی السرد کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کڑیاں بنانی ہیں ان کے اندر ایک ٹھیک اندازہ رکھا کرو۔ یہ بات بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ اندازہ رکھنا، بنانا، یہ کسی انڈسٹری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پوری ایک انڈسٹری ہوگی، اس میں جو ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سکھایا گیا ہوگا، اور اس میں جو زرہ سازی ہے اس کے اندر پورا اندازہ کر کے۔ یہ دیکھیں کڑی جو ہے کڑی سے ملی ہوتی ہے، وہ اگر باریک ہو جائے تو زیادہ کھلی ہو جاتی ہے، اگر موٹی ہو جائے تو وہ اس کو موو ہی نہیں کرتی، اس کا لباس جو ہے موو نہیں کرتا۔ اسی طرح کڑی کو کڑی سے ملانے کے لیے بعض اوقات وہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، وہ کیل اگر موٹا ہو جائے تو یہ موو نہیں کرتی، اگر وہ باریک ہو جائے تو پھر وہ اس طرح سے کھلی ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو آپس میں جو کنیکشن ہے وہ درست نہیں رہتا۔ لہذا قدر فی السرد، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کڑیاں ملانے میں بھی ایسا اندازہ رکھو جو بہترین جو زرہ بنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر عطا فرما دیا تھا، اور وہ اس طرح سے ایک شاندار انڈسٹری قائم ہو گئی تھی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ ساتھ ساتھ انڈسٹری کرتے رہو، ساتھ ساتھ یہ کام کرتے رہو، ساتھ ساتھ زریں بناتے رہو، اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے رہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا ہنر عطا کیا ہو، جس کو جتنا فضل عطا کیا ہو، اتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وَاعْمَلُوا عَلَى دَاوُودَ شُكْرًا، کہ داؤد علیہ السلام کی آل جو ہے ان سب پر یہ فرض ہے کہ وہ شکر کرتے رہیں، ان کو شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جتنی بڑی بادشاہت ہو، جتنی بڑی نعمت ہو، اتنا بڑا شکر واجب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو خاص خصوصیات عطا فرمائی تھی، نیکی کے ساتھ ساتھ یہ جو عملی کام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے، اور پھر ساتھ آپ نے حوالہ دیا داؤد علیہ السلام کا
کہ داؤد علیہ السلام جو کھانا کھاتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زرہ بنانے، زرہ سازی کی انڈسٹری قائم تھی اور وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور یہ بناتے تھے۔ واللہ اعلم۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اب ظاہر ہے پیچھے جو وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ یہ واحد کا صیغہ تھا کہ کڑیاں ملانے میں ٹھیک اندازہ رکھو، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا، گویا اس میں آل داود کو بھی شامل کر لیا۔ وہاں پہ داود علیہ السلام خود جو ہاتھ سے کرتے تھے ان کو حکم دیا قدر فی السرد، اس کا مطلب ہے داود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرے بناتے تھے۔ اور یہاں وَاعْمَلُوا صَالِحًا میں آپ کی جو آل ہے وہ بھی شامل کر دی کہ سارے کے سارے جو آپ کے متعلقین ہیں آپ بھی سب بھی نیک عمل کرو، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہنر دیا ہے، جس کو جتنا ہنر دیا ہو اس کو اتنا شکر بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور نیک عمل کریں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اب آگے سلیمان علیہ السلام کی وہ ایڈیشن ہو رہی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا اس میں اضافہ ہو رہا۔ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الرِّيحَ، ان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کے لیے دن کا ایک پہر جو ہے ایک مہینے کی مسافت تھی، اور پچھلا پہر بھی ایک مہینے کی مسافت تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیں ہم پوری آیت کا، پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور اس کے لیے ہم نے جاری کر دیا تھا ایک تانبے کا چشمہ، عین القطر، تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے، یعنی جن مسخر کر دیے تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان کو جنوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا، کوئی بھی اگر حکم جو ہے وہ اس سے سرکشی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو جلنے والا عذاب چکھائیں گے، جلنے والی سزا دیں گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ یہاں پھر وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان کے لیے ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ جیسے اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ عملاً انڈسٹری قائم ہوئی تھی لوہے کی، اور دوسرا یہ کہ ان کو معجزانہ طور پر لوہا ان کے لیے نرم تھا۔ اسی طرح اس جو ہوا کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قبضہ تھا یا تسلط تھا، اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ معجزانہ طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اوپر کنٹرول دیا تھا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا اور آپ اس قالین کے اوپر بیٹھتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ قالین جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ 1 کلومیٹر چوڑا اور 1 کلومیٹر لمبا، یعنی 1 مربع کلومیٹر کا تھا، اتنا بڑا قالین تھا۔ تو اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، ساتھ آپ کا لاؤ لشکر بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ قالین اڑتا تھا اور ہوا کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے ہوا کو، تو ہوا ان کو لے جاتی تھی، اور وہ اتنی مسافت طے کرتی تھی کہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی، اور دوپہر سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ گویا وہ مہینوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے، اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اتنی جلدی جو ہے وہ
ان کا قالین ہوا اڑا کے لے جاتی تھی، کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا. جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وہ بھی معجزہ عطا کیا تھا. تو یہ ان کو معجزہ یہ عطا ہوا تھا کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ ہر چیز پر تھی، اور جنوں پر بھی تھی، اور ان کی بادشاہت جو ہے ہواؤں پر بھی تھی. ایک بات تو یہ سمجھ آئی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ معجزے کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا یہ معجزہ نہیں تھا، یہ بس موافق حالات تھے کہ چونکہ بحری جہاز جو ہیں وہ اس وقت صرف ہواؤں کے موافق ہونے کی وجہ سے چلتے تھے، اور ہواؤں کا موافق ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو بحری جہاز جو چلتے تھے ان کے لیے ہوائیں موافق ہو جاتی تھیں. تو غدو کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور رواح کا مطلب ہوتا ہے واپسی. تو وہ صرف جو ہیں وہ 1 مہینہ ہوائیں چلتی تھیں، ایسی موافق ہوائیں کہ جو جہازوں کو لے جانے کے لیے تھیں. لہٰذا وہ تجارتی جہاز جو ہیں مختلف ملکوں تک پہنچ جاتے تھے، اور موافق ہوائیں چلتی رہتی تھیں 1 مہینہ تک، اور یہ مختلف جگہوں پر پہنچ جاتے. پھر ہوائیں جو ہیں وہ الٹے رخ چلنا شروع ہو جاتی تھی، واپسی کے لیے موافق ہو جاتی تھی. تو غدو کا مطلب جانا ہے اور رواح کا مطلب واپسی ہے. تو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، 1 مہینہ جانے کے لیے اور 1 مہینہ واپس آنے کے لیے گویا یہ ہوائیں جو ہیں موافق ہوتی تھیں. یہ کوئی ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا عطا ہوا کہ وہ قالین اڑتا پھرے اور ہواؤں کو وہ جیسے مرضی حکم دیں ہواؤں کو، اور ہوا جو ہے اپنی مرضی سے ان کی مرضی سے چلتی رہے. ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو صرف 1 مہینہ ہوائیں ذرا سمندر کی موافق ہو جاتی تھیں، 1 مہینہ واپسی کے لیے موافق ہو جاتی تھی. بس یہ صرف یہ اس کا مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل جو قرآن پاک سے ہی پکڑی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تجری بامرہ، وہ جو ہوا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نہیں چلتی تھی. تجری بامرہ، وہ جو ہوا چلتی تھی وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی، اللہ کے حکم سے چلتی تھی. الی الارض التی بارکنا فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، وہ اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس سرزمین کے اندر ہم نے برکت دی ہے. تو گویا اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے. موافق ہوائیں چلتی تھیں، پھر موافق ہوائیں واپس آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی تھی. بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور بات نہیں. اللہ اکبر. لیکن سورہ صاد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تجری بامرہ رخان حیث اصاب. سبحان اللہ. کہ وہ ہوا چلتی تھی نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے وہاں وہ ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول میں دے دی تھی اور وہ ان کے حکم سے چلتی تھی. یہاں پہ ونس اگین جو ہے وہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اگر ہم اس کو موافق ہوائیں کہہ دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بس یہ موافق ہوائیں تھیں جو چلتی تھیں اور 1 مہینے کے لیے جہازوں کو جانے کے لیے موافق ہوتی تھیں اور 1 مہینے کے لیے جہازوں کے آنے کے لیے موافق ہوتی تھیں. اگر اس کا معنی یہ سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی ایکسٹرا تو پھر نہیں ملی. یہ تو عام بات ہے کہ موافق ہوائیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کو ملتی تھیں. تو پھر وہ جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکن، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اس دعا کا تو کوئی مطلب نہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنٹرول میں ہوا تھی اور وہ جہاں مرضی چاہتے تھے اڑ جاتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ آدھے دن میں طے کر لیتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ شام کو طے کر لیتی تھی. گویا پورے 1 دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کر لیتی تھی. تو
اس کا پھر مطلب یہی سمجھنا پڑے گا کہ یہ بھی معجزہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا، یہ کوئی موافق ہواؤں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا تھی، اور وہ اس کو جس طرح سے اڑاتے تھے اس طرح سے وہ چلتی تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا یا بہا دیا، لہو اس کے لیے، عین القطر تانبے کا چشمہ، یہ بھی ونس اگین وہی بات ہے، ان کے لیے لوہا گرم کیا تھا، لوہا نرم کیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان کے لیے لوہا نرم کیا تھا، اور یہاں پہ ایک بات ایڈیشنل دے دی کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب ظاہر ہے تانبا ایک سخت چیز ہے، اس کا چشمہ جاری ہونے کا مطلب ہے جس طرح مرضی پکڑو، پکڑ کے اس کی شیپ بناؤ، اور وہ اسی طرح وہ سخت ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور ٹھنڈا ہو کے وہ اسی طرح کی شیپ بنا لے گا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی نرم کر دیا، وہ ادھر سے ورثے میں مل گیا، اور تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اور یہ اس طرح سے ایک ایسا انڈسٹریل نظام قائم ہو گیا تھا معجزانہ طور پر، جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قائم ہوا تھا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈسٹری لگانا جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ٹھیک ہے بھئی، انبیاء نے سارے کام کیے، اور کبھی انبیاء کی سنت بکریاں چرانا بھی ہے، کبھی انبیاء کی سنت انڈسٹریز لگانا بھی ہے، اور کبھی انبیاء کی سنت تجارت کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر اس نیت سے تجارت کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کو یقیناً ثواب ملے گا۔ اور کوئی شخص اگر اس لیے انڈسٹری لگاتا ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے، اس کو ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن بہرحال اس کو ایک یہ برکت والا کام ضرور ہو جائے گا اگر اس نے اس لیے کیا ہے کہ میں سابقہ انبیاء کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ثواب صرف ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈسٹری تو نہیں لگائی، لیکن قرآن نے تذکرہ کیا ہے، تو یہ دنیا میں جو جتنی انڈسٹریلائزیشن ہے یا جتنی جو صنعت کا قیام ہے، یہ گویا ان دونوں انبیاء کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیے گئے تھے، کنٹرول میں کر دیے گئے تھے۔ سارے جن نہیں تھے، کچھ جن۔ وَمِنَ الْجِنِّ، وَمِنَ الْجِنِّ کا مطلب ہے کچھ جن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیے گئے تھے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے۔ اب یہ جو جن کام کرتے تھے، ان کے بارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، کہ وہ شیاطین تھے۔ مِنَ الشَّيَاطِينِ يَغُوصُونَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہ جو شیاطین تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ سمندروں میں غوطہ خوری کا کام بھی کرتے تھے، اور وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور اس کے علاوہ مختلف کام کرتے تھے، یعنی جو کام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جن تھے، وہاں فرمایا شیاطین تھے، تو اس کا مطلب ہے شیاطین، جو کہ قرآن نے کہا ہے نا من الجنۃ والناس، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، وہ انسانی شیاطین نہیں تھے بلکہ جنوں کے شیاطین تھے، جنی شیاطین، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے۔ انسان قابو میں آنا، وہ تو عام بادشاہ بھی قابو کر لیتے ہیں، اور عام بادشاہوں کے قابو میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان کا قابو میں آنا یہ بہت بڑی بات تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزدور بنا کے قابو کیے ہوئے تھے نا، وہ کافر تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو شیطان نہیں کہا جا سکتا، تو اللہ کریم نے ان جنوں کو شیاطین کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کافر جن تھے سارے کے سارے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا، اور وہ جس طرح سے وہ چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے، اور ایک تو اللہ کے حکم سے وہ قابو میں تھے اور ان سے کام لیتے تھے، اور اگر کوئی حکم سے سرکشی کرتا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، ان میں سے اگر کوئی سرکشی کرتا، حکم نہ مانتا، ٹیڑھ اور کجی کرتا،
عن امرنا، ہمارے حکم سے، اللہ فرما رہا ہے ہمارے حکم سے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا تھا ان کو کہ سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کرنی، اور ان کے قابو میں کر دیا تھا۔ نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم ان کو جلنے والا عذاب، جلنے والی سزا دیتے تھے۔ جب کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم اس کو جلنے والی سزا دیتے۔ اب یہ جلنے والی سزا سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ قیامت والے دن جو سزا ملے گی اس کا تذکرہ ہے، جلنے والی سزا ہوگی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے، اور جو یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی جن جو تھا وہ حکم نہ مانتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو کوڑا رکھا ہوا تھا، اور وہ اس آگ والا کوڑا، اور آگ والے کوڑے سے اس کی پٹائی کرتے تھے اور اس کو سزا ملتی تھی۔ لہٰذا سارے کے سارے جن جو تھے کافر، لیکن وہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کرتے تھے۔ اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بعض جنوں کو جکڑ دیتے تھے، قید میں جیسے باندھ کے جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ صاد کے اندر آتا ہے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، بعض جو جن تھے ان کو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا قابو دے دیا تھا کہ وہ جکڑ بھی دیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ ویسے بھی ان کو سزا دیتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم اس کے اوپر نگہبان تھے۔ تو سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی نگہبانی میں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے قابو میں ہوتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو قابو کیا ہوا تھا، تو کافر جنوں کو، کافر جن جو ہیں وہ مزدور تھے۔ کیا خیال ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قابو کر لیے جن، تو جن قابو ہو سکتے ہیں کسی کے؟ اللہ کے حکم سے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا شیطان آیا، عفریت، بڑا جن، تو وہ آیا تھا میری نماز کے اندر خلل ڈالنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو قابو میں کر لیا۔ تو میرا خیال تھا کہ میں اس کو ستون سے باندھ دیتا ہوں تاکہ تم سب دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ میرا خیال تھا کہ میں اس کو ستون سے باندھ دیتا ہوں تاکہ تم سب دیکھو کہ یہ شیطان آیا تھا میری نماز کے اندر خلل ڈالنے کے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے وہ بادشاہت دینا جو کسی اور کو نہ دینا، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو میں نے کہا میں جن قابو کر کے یہاں ستون کے ساتھ باندھوں گا تو گویا یہ تو ہمارے قابو میں بھی آ گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بلکہ وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ میں نے اس کو دفع دور کر دیا، بھگا دیا کہ چل بھاگ جا، تو اس کو قابو نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جنوں کو قابو نہیں کرنا۔ تو قابو میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جنوں کو قابو میں نہیں کرنا۔ بہرحال یعملون لہ ما یشاء، یہ جو جن ہیں وہ جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے یہ کام کرتے تھے، ان کے مزدور جو تھے، اور ہر وہ کام کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ من محاریب، ایک کام یہ کرتے تھے بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، محراب حرب سے ہے، وہ اونچی جگہ جو لڑائی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، تو لڑائی کے لیے ابھری ہوئی اونچی جگہ بنائی جاتی، تو اسی سے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں جو ہیں ان کو محراب کہا جانے لگا۔ یہ جو مسجد کے محراب کو بھی محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے باہر کو، تو ہر اونچی یا ابھری ہوئی جگہ کو، نمایاں جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ تو
تو یہ قرآن کے اندر بھی محراب کا لفظ استعمال ہوا، قائم یصلی فی المحراب، کہ جو محراب کے اندر جو ہے وہ کوئی نمایاں جگہ، تو وہ بلند جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری طرف ابری ہوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال محاریب، اونچی اونچی جو عمارتیں بنانا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جنوں سے بنواتے تھے، ایک تو جنوں کا کام یہ تھا، وتماثیل، اور دوسرا ان سے تماثیل بنواتے تھے۔ یہ تماثیل کیا ہے؟ یہ تمثیل کی جمع ہے، اور تمثیل کہتے ہیں کسی کی ٹرو کاپی بنانے کی کوشش کرنا، کاپی بنانا۔ اسی سے ہم نے مجسمے اس کے معنی کیا ہے، اکثر مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجسمے بنانا، کیونکہ تمثیل جو ہوتی ہے وہ کسی کا ہم شکل بنانا ہوتا ہے۔ تو مجسمے بنانا، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجسمے بنتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ انسانوں کے مجسمے بنتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو مجسمے بنتے تھے وہ بڑے بڑے شیروں کے، عقاب کے، اس طرح کے جانوروں کے مجسمے بنتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجسمے بنانے سے منع فرمایا ہے، اور شریعت محمدی میں مجسمے بنانا حرام ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں انسانوں کے یا جانداروں کے مجسمے بنانا حرام نہیں تھا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جانداروں کے مجسمے بنتے ہوں۔ لیکن تورات یہ بتاتی ہے، اور بائبل کم از کم 3 مقامات پر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں انسانوں کے یا جانداروں کے مجسمے بنانا حرام تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی حرام تھا، تو اس کا مطلب ہے اس دور میں بھی جو مجسمے بنتے تھے وہ انسانوں یا جانداروں کے مجسمے ہرگز نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو اور اللہ کا نبی جو ہے وہ حرام چیز جو ہے اس کا ارتکاب کروا رہا ہو جنوں کے ذریعے سے؟ تو یہ تو ممکن نہیں۔ تو پھر وہ کس چیز کے مجسمے بنتے ہیں؟ تو تمثیل میں نے عرض کیا، اس کا ترجمہ بنتا ہے ٹرو کاپی، جو آپ کسی چیز کا ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ تو ہم شکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کوئی عمارت بنانی ہے تو عمارت جیسی ایک اور عمارت بنانا، عمارت کا نقشہ بنانا، نقشہ بنا کے رکھنا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک عمارت یہاں بنائی ہے اسی طرح کی عمارت دوسری جگہ بنانا، وہ بھی تمثیل کہلائے گی۔ کہ مم محاریب و تماثیل، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، پھر ان جیسی اور عمارتیں بناتے تھے۔ تو اس سے مراد لازمی طور پر مجسمہ نہیں ہے۔ اسی سے بہت سارے لوگوں نے مجسمہ اور تصویر کشی کی کو جائز قرار دیا ہے، کہ قرآن نے کہا ہے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجسمے بنتے تھے لہذا گویا یہ جائز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کون سے مجسمے بنتے تھے، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتائی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل بتا دی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ فلاں مجسمے، اگر انسانوں کے یا جانداروں کے مجسمے بنتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اگر انسانوں اور جانداروں کے مجسمے بنتے ہوتے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجسمے بنانا حرام قرار دیا۔ آپ نے تو کسی جگہ مجسمہ بنا ہوا ہوتا، مجسمے آپ نے گروائے ہیں، توڑوائے ہیں سارے، بلکہ اگر کسی جگہ پہ مجسمہ ہوتا تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کرنے یا کسی طرح کا پڑاؤ کرنے کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہو مجسمے بنانے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ ہی نہ فرمائے کہ اس کی وجہ کیا تھی، آپ نے اس کی وجہ ہی نہ بتائی ہو؟ لہٰذا اس سے صاف مطلب سمجھ آتی ہے کہ تماثیل سے مراد کسی بھی چیز کی ٹرو کاپی ہے، تو وہ عمارتوں کا تو کے پیچھے ذکر ہے، لہٰذا یہ سمجھنے میں کوئی دقت اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جو جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے، وہ تماثیل، اور ساتھ ان کی اگر ایک عمارت بنائی ہے تو اس جیسی اور عمارتیں بھی بنواتے تھے، ان کی ٹرو کاپیز بھی بنواتے تھے یا ان کے نقشے وغیرہ بنواتے تھے، یہ سارا کام جن کرتے تھے۔ عمارت کا نقشہ بنانا ہے تو وہ بھی جنوں نے بنانا ہے، جو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں بنانی ہیں، اس جیسی کوئی اور عمارت بنانی ہے، یہ سارا کچھ جن کرتے تھے۔
وجفان کل جواب، اور بڑے بڑے تھال یا بڑے بڑے ٹب، جفان جفنا کی جمع ہے، جفنا سے مراد ایک بہت بڑا برتن ہوتا ہے جس کے اندر کھانا ڈالا جائے، کھانا یا پینا دونوں میں سے کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، تو وہ جو ڈالنے والی چیز ہوتی ہے وہ جو برتن ہوتا ہے اس کو جفنا کہتے ہیں۔ تو جفان ان کے ٹب ایسے تھے کل جواب، تو جواب جو ہے جوابی، اصل میں الجوابی یہ جمع ہے جابیہ کی، اور جابیہ سے مراد ہوتا ہے حوض، بہت بڑے بڑے حوض، گویا ان کے برتن اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ٹب اتنا بڑا ہوتا تھا جیسے بہت بڑا حوض ہو، اور وہ ٹب جو ہے لوہے کا کون بناتا تھا؟ جن بناتے تھے، جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے، اور اس طرح سے بہت بڑے بڑے جو ہے حوض یا حوض کی طرح جو ہے وہ ٹب بنے ہوتے، اس میں سارے اجتماعی طور پر کھانا کھاتے ہوں گے یا کچھ اس طرح سے معاملہ ہوگا، کیونکہ آگے فرمایا بقدور الراسیات، اور ان کی جو ہنڈیا یا دیگیں جو ہوتی تھیں، قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو یا دیگ کو، اور اس کی جمع ہے قدور، قدور الراسیات، راسیہ یا راسیات کسی گڑی ہوئی یا جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کہ قرآن نے پہاڑوں کو بھی راسیات کہا ہے، پہاڑ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کی دیگیں ہوتی تھیں وہ موویبل نہیں ہوتی تھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، وہ گڑی ہوئی ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھیں، اور وہ گویا بہت بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جن کو موو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، جن اس میں کھانا پکاتے تھے، اور ظاہر ہے پھر اس میں سینکڑوں لوگ اکٹھے مل کے کھا لیتے ہوں گے، اور یہ رواج جو ہے لوگوں کا سب مل کر ایک ہی برتن میں کھانا کھانا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا تھال یا برتن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کو غرا کہتے تھے، اور جو غرا برتن تھا اس کو موو کرنے، وہ موویبل تھا لیکن اس کو موو کرنے کے لیے 4 آدمی کرتے تھے، 4 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی جس برتن کو اٹھانے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت پڑے۔ ہماری یہ جو آج کل دیگ ہوتی ہے نا، اچھی خاصی بھاری ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک آدمی جو ہے موو کر لیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو بہت یہ ہے کہ آپ نے اٹھا کے لے کے جانی ہو تو 2 لوگ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ جو تھال تھا یا وہ جو برتن تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس سے کھانا کھایا جاتا تھا، اس کو 4 لوگ اٹھاتے تھے، اور 4 لوگ اٹھاتے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا کوئی برتن ہوگا، اور جس کو اٹھاتے 4 لوگ تھے اس میں کھانا کتنے لوگ کھاتے ہوں گے، اور اس میں پھر وہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں شوربے والا گوشت پکا ہوا تھا، اور جب لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں سے کوئی نہ کھائے، ہر شخص جو ہے اپنے آگے سے کھاتا جائے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا جائے، تو اپنے آگے سے وہ مما یلی کا جو ہے نا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، تو جہاں بھی کھانا کھانا ہو اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ تو یہ بڑے تھال، بڑا ٹب، بڑی چیزیں، تو یہ گویا رواج تھا، اور اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جفان کل جواب، حوض کی طرح، بڑے بڑے حوض کی طرح بڑے بڑے ٹب تھے، وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی اپنی اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی دیگیں تھیں، وہیں پہ کھانا پکتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دیگیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوہے کی نہ ہو، یہ پتھر کی دیگیں ہوں، اور جیسے پہاڑوں کو تراش کے دیگیں بنا لی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس طرح کی ہو، یا پتھروں کے اوپر رکھ دی جاتی ہے لوہے کی دیگ، اس طرح کی ہو، یہ سارے کام جن کرتے تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، داود علیہ السلام کی اولاد تم سب شکر کرو، اعملوا آل داود شکرا، تم سب شکر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنی نعمتیں ملیں ان کو اتنا زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت داود علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام آل داود میں سے تھے، تو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ، گویا پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ شکر کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں
جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہر نعمت کا شکر واجب ہے. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ قولوا آل داود شکرا، یہاں کہا گیا ہے اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود شکر عملاً کیا کرو. تو اس کا مطلب ہے شکر عملی ہوتا ہے. ایک شکر وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ ہے، زبان سے کہا جانے والا کلمہ بہترین کلمہ الحمدللہ ہے. اور عملاً شکر کیا ہے؟ عملاً شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا. اعملوا آل داود شکرا کا معنی یہ ہے کہ اے آل داود اللہ نے تمہیں جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اسی طرح سے استعمال کرو جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ قدردانی ہے ان نعمتوں کی اور یہ ہے عملی شکر. لہذا ہر نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت پیدا کی ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ زبان ہے اللہ نے گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، یہ زبان اللہ نے فضول بکواس کرنے کے لیے بھی نہیں دی، یہ زبان اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے. لہٰذا اور اچھی بات کرنے کے لیے دی ہے. لہٰذا کوئی شخص اچھی بات کرے تو وہ شکر ہے، اور اگر وہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش رہے، کم از کم خاموش تو رہے، اس کو برا تو استعمال نہ کرے. تو شکر کی ادنا ترین صورت یہ ہے کہ انسان خاموش رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، یا تو وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے. تو اعملوا آل داود شکرا کا معنی یہ ہے کہ اے آل داود عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، گویا اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جو شکر کرنے والے بندے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.